غلام بادشاہ سندری میں جیسا کہ سندری کے باپ کی بہت ہی زیادہ کنڈیشن خراب ہوتی ہے۔ غلام سندری کو اس بات سے آگاہ بھی کرتا ہے کہ اس کے باپ کی طبیعت بہت ہی زیادہ خراب ہے، اس کا بی پی بہت ہی زیادہ ہائی ہے، ان کو فوراً ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنا ہوگا، ان کا دل کا بھی مسئلہ ہے۔ لیکن سندری اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں کرتی ہے اور الٹا غلام پر ہی الزام لگاتی ہے کہ تم ڈاکٹروں کا تو کام ہی یہی ہے کہ پیسے بٹورنا، تم چاہتے ہو کہ تم اپنی اس طرح کی باتوں سے ہمیں لوٹ لو، میں نے تمہیں پولیس کی دھمکی دی تھی اسی لیے تم یہ سب کر رہے ہو، میں تمہیں پولیس کو نہیں پکڑواؤں گی، لیکن تم مجھے نہ ڈراؤ اور نہ ہی میں تمہیں ڈراؤں گی۔ غلام پھر بھی اسے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن سندری ضد کر کے اپنے باپ کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ وہ اپنے باپ کو لے کر جا ہی رہی ہوتی ہے، اتنے میں غلام مڑ کر دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ کیسی جاہل لڑکی ہے، اتنی حالت خراب ہے لیکن پھر بھی اپنے باپ کی دوائی تک نہیں لے کر گئی۔ خیر سندری زبردستی کر کے اپنے باپ کو وہاں سے لے جاتی ہے، باپ اس کا گھر پہ لیٹا ہوتا ہے، آرام ہی کر رہا ہوتا ہے۔ سندری اس کے لیے سوپ بنا کر لاتی ہے تو وہ پیتا نہیں ہے، اور وہیں سندری ٹی وی لگا کر دیکھ ہی رہی ہوتی ہے تو اس کے باپ کی بہت زیادہ حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ سندری جب دیکھتی ہے کہ اس کا باپ نیچے گرا پڑا ہوا ہے تو وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور غلام کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتی ہے اور سارے محلے کو اکٹھا بھی کر لیتی ہے۔ غلام بھی اب سندری کو پریشان دیکھ کر سندری کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے ساتھ فوراً اس کے باپ کو ہاسپٹل لے کر چلا جاتا ہے۔ جب وہ لوگ ہاسپٹل پہنچتے ہیں تو 4 لاکھ کا خرچہ آتا ہے، لیکن سندری کے پاس تو کوئی پیسے ہی نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دوستو یہ دکھایا جائے گا کہ غلام سندری کا ساتھ دے گا، اپنے ہی پیسوں سے اپنے ہی دم پر اس کے باپ کا علاج بھی کروائے گا، اوپن ہارٹ سرجری کروائے گا، کیونکہ سندری کا تو کوئی ہے ہی نہیں اس دنیا میں اس کے باپ کے سوائے۔ یہاں پر غلام صرف اس سے ہمدردی نہیں کر رہا بلکہ دل ہی دل میں سندری اسے اچھی بھی لگنے لگی ہے۔ وہ کسی طرح سے 4 لاکھ کا بندوبست کر لے گا۔ وہیں پر بادشاہ کا باپ کو جب یہ بات پتہ چلے گی تو وہ کہے گا کہ یہ تمہارے پیسے بٹورنے کا ایک نیا طریقہ ہے کہ 4 لاکھ روپے ہم سے لو۔ خیر وہ بیچارہ تو صرف اور صرف سندری کا ساتھ دینا چاہتا ہے۔ 4 لاکھ روپے بہت بڑی رقم ہے، لیکن پھر بھی وہ بنا کچھ سوچے سمجھے سندری کی ہمدردی میں، اس کی محبت میں یہ 4 لاکھ روپے اس کے باپ پر بھی لگا دے گا اور سندری کا ہر موڑ پر ساتھ بھی دے گا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھیں گے کہ اوپن ہارٹ سرجری کے بعد بھی اس کے باپ کی کنڈیشن بالکل بھی نہیں سدھر رہی ہوگی۔ اس کے باپ کو اس بات کا اندازہ ہو جائے گا کہ اب اس کے پاس وقت بہت کم ہے۔ جب اس کی حالت بہت ہی زیادہ خراب ہوگی تو وہ غلام کو اپنے پاس بلائے گا، وہیں پہ سندری بھی ہوگی، وہیں پہ اس کا باپ کہے گا کہ سندری کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ غلام اس کو بہت زیادہ پسند آئے گا کیونکہ غلام بہت ہی زیادہ نیک دل ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے تو شاید وہ سکون سے مر سکے اور کہ شاید سندری اس کے ساتھ بہت خوش رہ سکے۔ اس کی تربیت سے اس کے باپ کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ غلام ایک اچھی فیملی کا ہے، غلام اس کی بیٹی کو بہت زیادہ خوش رکھے گا۔ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تو پھر وہ کہتا ہے کہ غلام تم میری بیٹی کا ہاتھ تھام لو، اور یہیں پر مرتے مرتے وہ سندری کا ہاتھ غلام کے ہاتھوں میں تھما دے گا اور غلام کو اس کی ذمہ داری سونپ دے گا۔ یہیں سے دوستو لڑائی کا آغاز ہوگا۔ جب بادشاہ سندری کو دیکھے گا تو اس سے اظہار محبت کرے گا۔ سندری بہت ہی زیادہ دلدار لڑکی ہے، بہت ہی زیادہ بہادر ہے، وہ اپنے دل اگر ایک بار دے دے گی تو بادشاہ کے لاکھ پیسے ہونے کے باوجود، لاکھ اس کا بھرم ہونے کے باوجود وہ غلام سے ہی محبت کرے گی اور وہ اڑ جائے گی غلام کو ہی پانے کے لیے۔ دوستو بہت ہی زیادہ اچھی سٹوری ہے اس ڈرامے کی، بہت مزہ آتا ہے دیکھنے میں۔ اگر آپ نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیں۔ ڈرامے کی سٹوری جاننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔